کسی میت کو بعد از وصال مرنے کے بعد دیکھنے والا عمل بتایا کرتا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کچھ ایسے لوگ جن کو خبر نہیں تو ان کو بھی پتہ ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ہماری معتبر کتابوں میں، کسی میت کو اگر دیکھنا ہو تو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں سوتے ہوئے اکٹھی، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الہاکم التکاثر ملائیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر نفل میں سورۃ الہاکم التکاثر ملائیں، سورت کی جگہ 4 رکعت میں۔ سلام کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے، اور جس میت سے ملاقات کرنی ہو اللہ اس کی روح سے ملاقات کرا دے، سو جائیں۔ کسی کو پہلی رات، کسی کو چند راتوں میں، کسی کو دیر، کسی کو جلدی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ عمل میں نے بتایا ایک صاحب کو، کہنے لگے میری والدہ فوت ہو گئی، تو یہ عمل میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ عمل انہیں بتایا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک کاغذ لکھ کے لے آئے، خط لکھ کے لے آئے، اور خط بڑا خطرناک تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی والدہ سے ملاقات کی، اور والدہ ایک سزا میں مبتلا ہیں، وہ یہ ہے کہ انہیں ایک جھولے میں بٹھایا جاتا ہے۔ کہنے لگے ہم نے یہ سنا تھا کہ اس طرح جھولا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے نام پہ ایک جھولے پہ بٹھایا گیا، اور پھر جھولے کو جو ہے وہ اس کی رسیاں کاٹ دی گئیں، اور وہ جا کے ایک آگ میں گرا۔ اللہ نے اپنے امر سے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ تو ایسے جھولے میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد فرشتے اس کی رسیاں کاٹ دیتے ہیں، اور ایک پانی کی، گندے پانی کی دلدل ہے، اس میں میری والدہ ڈبکیاں کھاتی ہیں، ایسے غڑپ کر کے نیچے جاتی ہیں، پھر اوپر آتی ہیں، پھر شور کرتی ہیں مجھے بچاؤ، پھر نیچے جاتی ہیں، پھر اوپر آتی ہیں۔ میں ایسے انتظار میں کھڑا ہوں کہ جیسے ابھی عذاب ختم ہوگا اور میں اپنی والدہ سے ملاقات کروں گا، جیسے مجھے انتظار کے لیے کھڑا کیا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، اسی لتھڑی ہوئی میری والدہ جس میں سخت بدبو تھی آئی، اور میں نے کہا اماں یہ کیا؟ کہنے لگا یہ اس تانے کی سزا ہے جو ساری زندگی میں اپنی بہوں کو دیتے رہی کہ لائی کیا تھی، اور ہمیشہ میں نے مطالبے کیے جہیز کے۔ غالباً 4 یا 5 بھائی تھے، 4 تو مجھے اندازہ یاد ہے۔ یہ اس تانے کی سزا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ قیامت تک تجھے یہ سزا ملتی رہے گی۔ اور پھر جو اس مائی نے پتے کی بات کہی، کہنے لگے کہ جو فلاں کمرے میں میز پڑی ہے، اس میز کی دراز کے چھت پہ، دراز ہوتی ہے نا تو ٹیبل کی چھت لگتی ہے، اس پہ، اس کے نیچے ایک تعویذ میں نے چپکایا ہوا ہے، وہ اتار کے اس کو ٹھنڈا کر دیں، اس کی وجہ سے مجھے جسم میں بہت سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا ماں وہ تعویذ کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تعویذ جو ہے میں نے اپنی چھوٹی بہو جو کہ مالدار گھرانے سے آئی تھی اس کے لیے ایک عامل سے لائی تھی کہ اس کا دل جو ہے یہیں لگا رہے، اور یہ پچھلی جائیداد بھی اپنی لے آئے گھر میں، یہ اسی چیز کے لیے ہے، اس کو نکالو جا کے۔ لگے خواب سے جب میں اٹھا ایک دم پریشان، پسینہ پسینہ، خوف زدہ، جو میں نے اپنی والدہ کی حالت دیکھی تھی، میں اٹھا، اس کمرے میں گیا، اس میں بھائی سو رہا تھا، اس کا دروازہ رات کے آخری پہر میں اٹھا، پریشان کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے ایسے خواب دیکھا کہ آپ کی ٹیبل، میں نے ٹیبل کھولی دراز، تو دراز کے اوپر ایسے ہاتھ مارا تو مجھے تعویذ نظر آیا چپکا ہوا ٹیپ سے۔ میں نے اس کو اکھاڑا، اور اکھاڑ کے مجھے جرأت نہ ہوئی اس کو کھولنے کی، بس پھر میرے انداز میں یہی آیا کہ میں اس کو کسی قبرستان میں دفن کر دوں، بس میرے دل میں یہ بات آئی، اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساکین، یا راحم المساکین، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، تو دولت کا مسکین ہے،
ہم تو ایمان کے مسکین ہیں، ہمارے پاس ایمان کچھ نہیں. ہم تو اخلاق کے مسکین ہیں، ہم تو اخلاص کے مسکین ہیں، ہم تو صدقہ کے مسکین ہیں. اے اللہ، دنیا کے مسکین سے تو دولت چھن جاتی ہے، مال چھن جاتا ہے، روپیہ پیسہ چھن جاتا ہے، زر دولت چھن جاتی ہے. اے مولا، ہم مسکین ہیں، ہم سے اخلاق چھنا گیا، اخلاص چھن گیا، ہم سے سجدے کی عبادتیں چھن، نیتوں کا کھوٹ رہ گیا، سچی نیتیں چھن گئی. یا رحم المساکین، آج ان مسکینوں پہ رحم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین، ان مسکینوں پہ رحم. مولا، میں نے چوراہوں پہ کھڑے کئی لوگوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے کہتے ہیں یہ یتیم مسکین بچے ہے، کوئی ان کو کھانے کے ٹکڑے دینے والا. مولا، اس کو تو مل جاتے ہیں. آج یہ مسکینوں کا بچہ، دولت ہم سے چھنی، دین ہم سے چھنا، ہم تو مسکین ہو گئے، ہمارا تو ایمان چھن گیا، ہماری نیتوں میں کھوٹ رہ گیا، اخلاص چھن گیا، ہمارے بولوں کا مٹھاس چھن گیا، کڑواہٹ رہ گئی، اخلاق چھن گیا. تو یا رحم المساکین، یا رحم المساکین، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، یا رحم المساکین، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے. کوئی قرضوں کا مسکین بیٹھا ہے، اور اس کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا کھا کے تھک گیا ہے. تو نصیب اور مقدر کا مارا مسکین بیٹھا ہے، میں تو مسکینوں کی جماعت لے کے اپنے پاس آئی ہوں. اے مولا، میں تیرے بس مسکین سارے. مولا، میں نے ایک دیکھا تھا ہمارے محلے میں کچھ غرباء بوڑھے ایک دوسروں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کسی کے دروازے پہ جاتے تھے اور کہتے تھے، 5-6 بوڑھے ہوتے تھے اور دروازے والے کو کہتے تھے یہ سارے مسکین تیرے سخی کے در پہ آئے ہیں، آپ بتا مسکینوں کو خالی بھیجے گا یا چھوڑیے بھر کے دے گا؟ میرا مولا، اب تو بڑے مسکینوں کی جماعت لے کے آیا ہوں، یہ سارے ایک دوسرے پہ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، ہم تو آنکھوں کے اندھے، دل کے اندھے، مولا ہم سارے اندھے مسکین، اندھے مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. یا رحم المساکین، یا رحم المساکین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، 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 یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحم المساکین. اے اللہ، مسکین کو کوئی نہیں پوچھتا، تیرے حبیب نے خود فرمایا جو یتیم مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھے گا جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیں گی. اے میرا مولا، یتیم مسکین کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ جو طعیمون الطعام علی حبہ یتیما و مسکین، مولا وہ یتیم مسکین تو ہوتے ہیں. اللہ تو خود ہی کہتا ہے ان یتیم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو خود ہی کہتا ہے جو یتیم مسکینوں کا ہوتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. آج تو خود ہی ہو جا میرا مولا، آج تو خود ہی ہو جا ہمارا. رمضان کی مبارک رات اور سجدے ٹوٹے اور تیری بارگاہ میں آنسو اور امیدوں، ساری آقا جن کے رشتوں کی بندشیں ہیں دور کر دے، جن کے رزق کی بندشیں دور کر دے. اللہ نسلوں کے نصیب اور مقدر اچھے کر دے. بھیڑ نصیب سے بچا، نصیب کی بدی سے بچا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، قلتوں سے بچا نسلوں کو، ذلتوں سے بچا نسلوں کو، اور قلتوں سے ایمان کی قلت، اخلاق کی قلت، رزق کی قلت، بیٹوں کی قلت، نعمتوں کی قلت اور رزق اور صحت کی قلت. اے میرا مولا، رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، اور رحمت کے دروازے کھول، عطا کے دروازے کھول. اے سخی آقا، رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، رحمت پسند کرتا ہے. یہ سارے مسکین، یہ سارے منگتے، یہ بھیکاری آس کر کے بڑی دور سے آئے ہیں.
کہ فقیر کے تسبیح خانے میں جائیں گے اور سجدے ٹوٹے پھوٹے کر کے پھر دعا مانگ کے جھولیاں بھر کے آئیں گے. اور میں اکیلا ہوں, میں ان مسکینوں کا کیا کروں؟ اس وقت تو خالی جوبے ہیں, خالی بھانڈے ہیں اور خالی برتن ہیں, اور اتنا بڑے مجمع کو میں کہاں سے دوں میرا مولا؟ دے میں دوں, دے میں دوں, دے میں دوں. خالی ہوں, تو نے مجھے ڈاکیا بنایا ہے, ممبر پہ بٹھایا ہے, دے کر میں ان کو دوں اور یہ ہرے بھرے جائیں اور یہ خوشحال جائیں اور یہ گھر والوں کو جا کے کہیں, اپنے علاقے والوں کو کہا کہ کہیں ایک فقیر کے آستانے پہ گئے تھے اور وہاں اس فقیر نے مانگا تھا. وہاں رونے والے بھی تھے, وہاں سسکنے والے بھی تھے, وہاں تڑپنے والے بھی تھے, وہاں کلبلانے والے بھی تھے, وہاں لوٹنے والے بھی تھے, وہاں ٹوٹے ہوئے بھی تھے, وہاں اٹھے ہوئے بھی تھے, وہاں فقیر بھی تھے, وہاں بھکاری بھی تھے, وہاں منگتے بھی تھے, وہاں کالے دل والے بھی تھے اور وہاں کالے دل والے بھی تھے, وہاں کالے راتے والے بھی تھے, وہاں کالے کرتوت والے بھی تھے, اور ہاں کچھ غریب بھی تھے, کچھ سفید بالوں والے بھی تھے, کچھ بچے بھی تھے, کچھ نیک اللہ والیاں بھی تھے, کچھ توبہ کرنے والے جوان بھی تھے. ہم بھی لے کے آئے ہیں, جاؤ تم بھی جاؤ, لے کے آؤ, دے گا میں پھر ان کو دوں. بولا میں تو خالی ہوں, بولا میں تو خالی ہوں, میں تو خود بھکاری ہوں, میں تو خود محتاج ہوں. تمہیں نہیں دیا اپنے بندوں کو, اعتماد کر کے آئے ہیں. بڑے آستانے تھے, بڑی خانقاہیں تھیں, بڑی فقیروں کے تھے, یہ کھچے کچی تیری بندیاں اور بندے یہاں آئے, میں کہاں سے دوں میرا مولا؟ جیسے کسی غریب کے گھر میں بڑی بارات آ جائے اور اس کا خیر خالی ہو اور وہ مولا آسمانوں کو تکے گا, میں کہاں سے دوں ان کو, کہاں سے دوں؟ دے سخی آقا, ایسے شفقت فرما, خود ان کی وجہ سے مجھے بھی نہیں, خود ان کی وجہ سے مجھے بھی نہیں. جتنا ان کا خلوص ہے میرا نہیں ہے, جو ان کی طلب ہے میری نہیں ہے, جو ان کی طرف ہے میری نہیں ہے. آپ نہیں خزانے سے دو, اپنی رحمت سے دے, آج ویسے کرتی. رمضان, اے رمضان ہماری سفارش کر, تو سفارشی ہے رمضان. اے رمضان کے فرشتوں, تمہیں تو اللہ نے ساری عبادتوں سے خالی کر دیا اور ہماری دعاؤں پہ آمین کہو نا. اب آمین, فرشتوں آمین کہو. فرشتوں ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں سوائے اس کی رحمت کے. فرشتوں کی آمین پہ, رمضان کی سفارش کے, ان ٹوٹے سجدوں کے, ان لمبے نام کے, ان اٹھے ہاتھوں کے. مولا ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں سوائے ان ٹوٹے پھوٹے آنسوں کے, سوائے ان چند سسکیوں کے, سوائے ان مچل جانے کے, سوائے تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے کے. اللہ یہ سرمایہ لے کے آئی. فقیر کی گزری میں ہوتا ہی کیا ہے, فقیروں سے مانگنا ہی کیا. مولا تو بادشاہ ہے, تو فقیروں کی گزری سے کیا لے گا؟ تو خود بھر دے, تو بھر دے, ہمارے تشکر بھر دے, نسلوں کے نصیب بھر دے, نسلوں کے مقدر بھر دے. بیٹیوں کو ہاتھ پیلے کرا کے اپنے گھروں میں بھیج دے اور وہاں نصیب اور مقدر دے, وہاں عزت شان و شوکتیں دے اور بیٹوں کے گھر آباد کر دے. ایسی نہ آئے جو گھر میں آگ لگا دے, گھر میں آگ لگا دے, گھر میں آگ لگا دے, بد اخلاقی کی آگ لگا دے. اے میرا مولا, ان میں سے کون ایسا ہے اب تیری رحمت خود چنے اور جس کی وجہ سے سارے مجمع کو آج دے گئے, سارے مجمع پہ آج بارش کر دے. رحمت تیری جانتی ہے, وہ مجمع میں بیٹھا اوپر عرشوں پہ چمک رہا ہوگا جیسے آسمان پہ تارے سارے ہوتے ہیں. پاس تارے بڑے چمکدار ہوتے ہیں, یہ سارے تارے بیٹھے ہیں, اور ان میں کوئی تارے چمکدار بھی ہوں گے جن کی وجہ سے روشنی ہم پہ آ جائے, رحمتیں ہم پہ آ جائیں, قبولیت ہم پہ پھیل جائے اور جھولیاں ہماری بھر جائیں. صحیح آقا, صحیح آقا دو دے, دنیا آخرت, رزق, صحت, برکت, عافیت, شفا, عطا, رحم, کرم, آخری وقت میں خاتمہ, بخشش کا سامان. ان سب کو دنیا بھی دے دے, آخرت بھی دے دے, عزت بھی دے دے, شان و شوکت بھی دے دے, بیٹے بھی دے دے, وقار بھی دے دے, صالحیت بھی دے دے, صلاحیت بھی دے دے, گھروں کا سکون دے دے, دلوں کا چین دے دے, آپس میں محبتیں دے دے اور نصیب مقدر دے دے. رحم کر دے, فضل کر دے, کرم کر دے, عطا کر دو. اب دنیا بھی آخرت بھی, او میرا مولا, دنیا بھی آخرت بھی ساری کی ساری ایسے دے. ایک دعا تیری بارگاہ میں ہے,
اس دعا کو نہ رد فرمانا، اس دعا کو قبول فرمانا ہمارے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، اس امت کے یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، سکھ کے لیے، ہندو کے لیے، مجھے نہ ماننے والے کے لیے اور ماننے والوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اس دعا کو دے دے اور اس دعا کو دے دے۔ تیرے حبیب کی پسندیدہ دعا مانگنے لگے ہیں، تیرے حبیب کی پسندیدہ دعا مانگنے لگے ہیں، کیونکہ اس دعا میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اس دعا میں دنیا کے بے شمار پیکج ہیں، آخرت کے بے شمار پیکج ہیں۔ مولا تو عطا فرما دے، آج یہ دعا مانگنے لگے ہیں اور اپنے تڑپتے دل کے ساتھ، سسکتے دل کے ساتھ، اور میرا مولا اٹھے ہاتھوں کے ساتھ، بہتی آنکھوں کے ساتھ یہ دعا مانگنے لگے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین آمین، اللہ آمین، یا اللہ آمین، یا کریم آمین، یا رحیم آمین، یا ستار آمین، یا غفار آمین، یا رحمان آمین، یا غنی آمین، یا بدی آمین، یا بر آمین، یا تواب آمین، یا طہار آمین، یا رحیم آمین، یا اللہ آمین، یا اللہ آمین، یا غفار آمین، یا غفار آمین، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا